بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ بعض تواریخ میں انہیں امزاد لکھا ہے۔ بائبل اور تورات کے مطابق وہ ہاران بن آزر کے بیٹے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ بابل عراق کے شہر میں ان کی پیدائش 2290 قبل مسیح میں ہوئی۔ ہاران کے فوت ہونے کے بعد آزر نے حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کی۔ آزر بمائے اہل و عیال کے بابل سے شام منتقل ہوئے۔ آزر کی وفات کے بعد حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت میں آئے۔ یہاں سے لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ سارہ کے ساتھ کنعان موجودہ فلسطین میں داخل ہوئے۔ قدیم دور سے اس کا نام بیت اہل پڑا۔ چند سال رہنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی، چونکہ سخت قحط سالی پڑ گئی جس کی وجہ سے اکثر مویشی مر گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر گئے تو ان کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ جب قحط سالی ختم ہوئی اور کنعان کا علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا تو واپس آ گئے۔ فرعون سلاطی نے انہیں گائیں اور بیل بھی دیے۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ جبرون میں رہے، جبکہ لوط علیہ السلام کو ان کی زوجہ دالہ کواردن کی طرف بھیجا جہاں سدوم اور عموریہ کے علاقے تھے۔ یہ اشوری سلطنت کے اہم علاقے سمجھے جاتے تھے۔ یہ علاقہ آشور بنی بال کے بعد چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا تھا اور ان کے سردار ہمیشہ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ جب لوط علیہ السلام وہاں مقیم ہوئے تو ایسا معرکہ پیش آیا کہ ایک طرف سدوم اور نواحی علاقے کے 5 بادشاہ تھے۔ ایلامی بادشاہ نے سدوم پر حملہ کر دیا جس میں اہل سدوم کو شکست ہوئی۔ بے شمار مال و اسباب، ریوڑ اور قیدی لے کر واپس روانہ ہوئے۔ ان قیدیوں میں حضرت لوط علیہ السلام بھی شامل تھے۔ یہ خبر ابراہیم علیہ السلام تک پہنچی تو انہوں نے 300 لوگوں کے ساتھ جو ان کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے حملہ آوروں کا تعاقب کیا اور دمشق کے علاقہ خوبا میں ان سے مقابلہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں شکست دی، چھینا ہوا مال واپس لے لیا اور حضرت لوط علیہ السلام کو بھی بازیاب کرا لیا، چونکہ سدوم کے لوگ نہایت ہی بدکار تھے۔ لوط علیہ السلام نے جب ان کو ان چیزوں سے منع کیا تو ان کے خلاف ہو گئے۔ ان کی قوم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں یعنی خوبصورت لڑکوں کی جانب میلان رکھتے تھے۔ جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھیجا اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے ان کی قوم کو نیست و نابود کرنے کا کہا۔ جلد وہ اس قوم کو تباہ کرنے والے ہیں۔ ان فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام اور اہل ایمان کو جلد اس بستی سے نکل جانے کو کہا۔ چنانچہ اہل سدوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہوئے تاکہ وہ ان 2 نوجوان یعنی فرشتوں کو پکڑ سکے، لیکن ان کو اس کا علم ہی نہیں تھا کہ وہ تباہ ہونے والے ہیں۔ بائبل کی کتاب پیدائش کے مطابق جب لوط علیہ السلام وہاں سے نکلے تو وہاں قریب ایک بستی صغر میں پہنچے تو سدوم اور عموریہ پر آگ اور گندک برسنے لگی۔ پہاڑوں نے لاوا اگلنا شروع کر دیا اور سب کچھ تباہ ہو گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام جہاں آباد ہوئے وہ شمال کی جانب حجر یعنی مدائن صالحہ سے گزرتے ہوئے ایک کا جنگل تھا۔ اس سے آگے تبوک ہے۔ تبوک سے 250 میل شمال میں بحیرہ مردار جس کے جنوبی ساحل پر سدوم کی وادی تھی۔ اس کی 4 بستیاں تھیں، سدوم، عموریہ، ادما اور زبائم۔ قرآن مجید نے اس شاہراہ کو جوئن سے حلب تک جاتی ہے۔ امام مبین کہا ہے جس بستی میں لوط علیہ السلام مقیم تھے وہ سدوم آج کل لسان کہلاتا ہے جو ایک جزیرہ نما اور بحیرہ مردار کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ قرآن کریم میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر 28 مرتبہ آیا ہے۔ سورہ انبیاء ترجمہ: ہم نے لوط علیہ السلام کو علم و حکمت سے نوازا اور اسے ایک خبیث بستی سے نجات دی۔ اس بستی کے لوگ فاسق بدکار تھے۔ کتاب پیدائش بائبل کے مطابق جب لوط علیہ السلام اس بستی سے نکل جانے کو کہا گیا تو 7 فرشتوں نے یہ بھی تاکید کی کہ پیچھے مڑ کر مت دیکھیے گا۔ اس کی زوجہ دائلہ نکلتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو نمک کی ستون بن گئی۔